السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع الدین کامران کے جاتے ہی امیر تغرل نے قائم خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت کئی سوالات لرز رہے تھے۔ قائم خان بدحواس نظر آ رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو امیر؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے بھانجے کی آنکھوں میں ایک نیا رنگ دیکھا ہے۔ امیر تغرل کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ اگر میں شادی سے پہلے اس رنگ کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ لیتا تو آج یہ کہانی بہت مختلف ہوتی۔ قائم خان، کاش تم نے اس طرف اشارہ کر دیا ہوتا۔ قائم خان صورتحال کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس نے لمحوں میں ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور بہت تیز آواز میں بولنے لگا۔ امیر، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ وہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ تغرل خاموش رہا۔ بچپن میں یاسمین خانم سے اس کی نسبت طے کر دی گئی تھی، مگر وہ برے راستوں پر چلا گیا۔ قائم خان بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے خاندانی حالات سنا رہا تھا، جس سے امیر تغرل کے شکوک و شبہات دور ہو سکتے تھے۔ میں نے اس نازک رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سمجھایا، لیکن غلط صحبتیں اسے مسلسل بگاڑتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور 2 سال کی سزا کاٹی۔ میں اپنے خاندان کی یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بیٹی کی نسبت بھی توڑ دی اور اس سے تعلقات بھی منقطع کر لیے۔ بس یہی ایک باپ کا جرم ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، مگر میں چشم پوشی سے کام لے رہا ہوں۔ مجھے اپنی بیوہ بہن کا خیال ہے، ورنہ… شدت غضب میں قائم خان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اپنی نشست پر پہلو بدلنے لگا۔ امیر تغرل قائم خان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اپنی بے آبروئی کے خوف سے چپ رہتا ہوں، مگر وہ میری خاموشی سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قائم خان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے حربے پہلے بھی استعمال کر چکا تھا، مگر آج اس کا انداز بہت زیادہ جذباتی تھا۔ اس کے گناہوں کی لہریں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنی معصوم بہن کی پرسکون زندگی کو بھی غرق و رسوائی کر دینا چاہتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ میں جبر کے کس گرداب میں الجھا ہوا ہوں۔ ایک لڑکی کا باپ ہونا کیسی قیامت ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک قائم خان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں قائم خان، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ واقعی وہ لڑکا بہت بڑا مجرم ہے۔ اطمینان رکھو، تمہیں بہت جلد اس کرب سے نجات مل جائے گی۔ اس رات امیر تغرل نے خلوت خاص میں اپنی خوبصورت اور ناز آفریں بیوی یاسمین خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگم، ہم نے شجاع الدین کامران کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایک عجیب سا رنگ دیکھا ہے۔ امیر تغرل کے الفاظ حسد کی آگ سے جل رہے تھے۔ پھر آپ نے ان آنکھوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یاسمین خانم نے ایک مخصوص ادائے دلبری کے ساتھ کہا، میں ان آنکھوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا جن میں تمہارے لیے کسی خواب، کسی آرزو کا دھندلا سا بھی عکس نظر آئے۔ یہ کہہ کر امیر تغرل ایک ہی سانس میں شراب کا بھرا ہوا پیالہ پی گیا۔ یاسمین خانم کے طرز کلام میں قاتلوں جیسی جارحیت تھی۔ پہلے میں نے ان آنکھوں کو دیکھا نہیں تھا۔ شراب کے نشے سے سرشار ہونے کے باوجود امیر تغرل کا لہجہ غضبناک تھا۔ اب وہ آنکھیں اپنے حلقوں میں محفوظ نہیں رہیں گی، انہیں بہت جلد بجھا دیا جائے گا۔ اگر مجھے شادی سے پہلے خبر ہو جاتی تو وہ آنکھیں کبھی کی بجھ چکی ہوتی اور ایک مجرم کے خواب بہت پہلے بکھر چکے ہوتے۔ امیر تغرل کی سفاک فطرت اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی اور یاسمین خانم کی گمراہ کر دینے والی آنکھیں جاگتے میں شاندار مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ہی شجاع الدین کامران کو نقلی سکے ڈھالنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، اور جب اس مظلوم نوجوان کا مقدمہ شاہی عدالت میں پیش کیا گیا تو غیاث الدین بلبن نے اپنی تند مزاجی سے مجبور ہو کر کامران کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ شاید پرسکون حالات میں
بلبن کسی قدر نرمی سے کام لے کر موت کی سزا کو طویل قید میں بدل سکتا تھا، مگر ملکی انتشار پر قابو پانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس قسم کے مجرموں کو عبرت ناک سزائیں دے۔ اور بات کچھ یوں بھی تھی کہ بلبن کے نزدیک مصنوعی سکے ڈھالنے کا جرم ایک قومی جرم تھا، اور اس جرم کی سزا کسی بھی صورت میں موت سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ امیر تغرل نے اتنی ہوشیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کی تھی کہ شجاع الدین کامران کی نجات کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ شجاع الدین کا باپ حکومت وقت کا غدار تھا، اور اس کی ماں سعدیہ خانم کئی سال تک کرشن راؤ کی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی رہی تھی۔ کرشن راؤ کی ملازمت کا سہارا لے کر امیر تغرل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سعدیہ خانم ابھی تک اپنے آبائی مذہب پر قائم ہے، اور اس کا مجرم بیٹا اسلامی سلطنت کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں ہندوؤں کا شریک ہے۔ پھر جب غیاث الدین بلبن کے سامنے کامران کی 10-12 سال قید کی تفصیلات پیش کی گئیں تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا، اور اس نے جھوٹے گواہوں کی ان شہادتوں پر اعتبار کر لیا کہ شجاع الدین کامران حکومت کے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ امیر تغرل نے مقدمے کو مضبوط بنانے کے لیے ان مجرموں کی پوری جماعت کو عدالت عالیہ میں حاضر کر دیا تھا جو خفیہ طور پر کئی سال سے نقلی سکے ڈھالنے کا کاروبار کر رہے تھے۔ جب یہ مجرم بلبن کے سامنے پیش ہوئے تو ان سب نے بیک زبان اقرار کر لیا کہ وہ شجاع الدین کامران کے ملازم ہیں اور اسی کے حکم پر زیر زمین ٹکسال میں کام کرتے ہیں۔ امیر تغرل نے ان مجرموں کو یقین دلایا تھا کہ اس جرم کی معاونت کے سلسلے میں انہیں زیادہ سے زیادہ چند سال قید کی سزا ملے گی، اور پھر یہ سزا بھی معاف کر دی جائے گی۔ امیر تغرل کی اس ضمانت کے بعد مجرموں کا وہ گروہ کامران کے خلاف پورے زور و شور کے ساتھ گواہیاں دے رہا تھا۔ پھر جب ساری شہادتیں پیش ہو چکیں تو سلطان غیاث الدین بلبن نے انتہائی قہرناک لہجے میں کامران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں جو انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر انسانوں سے ان کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ تجھے بھی اس عدالت میں لب کشائی کی اجازت ہے۔ اگر تو اپنی بے گناہی پر کوئی گواہ لا سکتا ہے تو جلدی کر، ورنہ مجرموں کے لیے بلبن کا قانون بہت بے رحم ہے۔ کامران کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، اس لیے وہ زندگی کی بھیک مانگنے کی بجائے پوری توانائی اور جرأت کے ساتھ کہنے لگا، آج میں اپنی آنکھوں سے سلطان کی بے رحمی کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مجھے موت کی سزا پہلے ہی سنائی جا چکی، اب کیا انصاف اور کیا اس کے تقاضے۔ عدالت پر سناٹا چھا گیا۔ اہل دربار نے آج تک اس قدر بے باک نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن شرمسار سا نظر آنے لگا۔ تجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے جب تک میں جنگلی لٹیروں کا خاتمہ نہ کر دوں۔ اب غیاث الدین بلبن کی آواز میں وہ جلال باقی نہیں رہا تھا جس سے درباریوں کے دل لرز جاتے تھے۔ شجاع الدین کامران کی جرأت گفتار کام آ گئی، اور فرشتہ اجل کا بڑھتا ہوا ہاتھ اچانک ٹھہر گیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے اس فیصلے سے قائم خان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ امیر، اب کیا ہوگا؟ قائم خان کے لہجے سے اس قدر شکستگی ظاہر ہو رہی تھی جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھن گئی ہو۔ کہیں سلطان کی بخشی ہوئی یہ مہلت کامران کی رہائی کا سبب نہ بن جائے۔ امیر تغرل مسکرایا، تم سلطان کے مزاج کو نہیں جانتے۔ جب وہ ایک بار کسی مجرم کو پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کے ساتھ پورا انصاف نہ ہو جائے۔ سلطان تو اسے پھانسی کی سزا دے چکے۔ قائم خان نے گھبرا کر کہا، پھر مجرم کی طرف سے یہ صفائیاں اور یہ وضاحتیں کیسی؟ شاید اس کا موقع نہ آتا، مگر وہ لڑکا بہت سخت جان ہے۔ امیر تغرل کے چہرے پر نفرتوں کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس نے بڑی بے جگری کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دی اور وادی فنا کی طرف جاتے ہوئے اچانک سلطان کے انصاف پر اپنے شک کا اظہار کیا۔
یہ فرما روائے ہند کی کھلی ہوئی توہین تھی۔ مجبوراً سلطان کو اپنا فیصلہ معطل کرنا پڑا۔ یہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے؟ قائم خان نے بڑے افسردہ لہجے میں اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ہرگز نہیں، امیر تغرل نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی کی بساط پر ایسی کوئی بازی نہیں کھیلی جس میں مجھے شکست کا خطرہ لاحق ہو۔ اگر اتفاق سے کبھی میرا حریف آگے بڑھ جاتا ہے تو میں اسے پیچھے رکھنے کے لیے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتا ہوں۔ مجھے ناکامی سے نفرت ہے، جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر تغرل نے قائم خان کی طرف بہت غور سے دیکھا، جیسے وہ نظروں کی زبان سے کہنا چاہتا ہو کہ اس نے یاسمین خانم کو پسند کیا اور پھر اسے حاصل کر لیا۔ قائم خان امیر تغرل کے اس مبہم اشارے کو نہ سمجھ سکا۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ شجاع الدین کامران کی سانسوں کا شمار ختم ہو جائے۔ ویسے بھی اس کی زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کا یہ بوجھ جلد از جلد ہلکا ہو جائے۔ اچانک قائم خان کے ذہن میں ایک پریشان کن خیال نے سر ابھارا، اور اگر شجاع الدین کامران امیر کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے تو سلطان غیاث الدین بلبن کی عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ امیر تغرل چونک اٹھا۔ قائم خان، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تیرا ذہن بڑا عجیب ہے، کیسے کیسے پہلو اور کیسے کیسے زاویے تراشتا ہے۔ قائم خان سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ امیر تغرل کی اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ سر پھرا نوجوان میرے قدموں پر جھک جائے۔ امیر تغرل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً سلطان کا فیصلہ بھی بدل جائے گا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو امیر؟ قائم خان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بس یہی کہ اس مقدمے میں گواہ بھی میں خود ہوں اور مدعی بھی، عدالت بھی میں خود ہوں اور منصف بھی۔ امیر تغرل کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اگر اس لڑکے نے میرے پیروں کو بوسہ دے دیا تو قائم خان، تو پھر سارے الزامات واپس لے لیے جائیں گے اور اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر امیر تغرل خاموش ہو گیا۔ قائم خان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھڑا اپنے داماد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ امیر تغرل نے قائم خان کی بدحواسی کا مفہوم سمجھ لیا اور پھر بڑے مطمئن لہجے میں مسکراتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ قائم خان، محض ایک خواہش ہے جس کی تعمیل ممکن نظر نہیں آتی۔ پھر بھی میں تمہارے بھانجے کامران کے سامنے رہائی کی یہ شرط رکھوں گا، اگر وہ ہوش مند ہے تو امیر تغرل کی قدم بوسی کر کے ایک کامیاب زندگی بسر کرے گا، ورنہ ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا۔ قائم خان شدید پریشانی کے عالم میں اٹھ کر چلا گیا۔ امیر تغرل اب ایک عجیب اذیت ناک کھیل کھیل رہا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کے التوا کے بعد سعدیہ خانم شجاع الدین کامران سے ملی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ دن میں ایک بار اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکتی ہے اور اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جس قدر شہادتیں حاصل کر سکتی ہے انہیں وقت مقررہ تک جمع کر لے۔ کامران کو دیکھتے ہی سعدیہ خانم رونے لگی۔ بیٹے، یہ تیرے کن ناکردہ گناہوں کی سزا ہے۔ کاش کوئی اس بد نصیب ماں کو بتا دے کہ عذابوں کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ شجاع الدین کامران کچھ دیر تک ماں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا، پھر وہ بھی گلو گیر لہجے میں کہنے لگا، ماں، ساری بلائیں تمام ہو چکی ہیں، بس ایک مرگ ناگہانی اور رہ گئی ہے۔ بیٹے، میرا خیال ہے کہ اگر میں یاسمین کے شوہر امیر تغرل سے تیری جان بخشی کے لیے درخواست کروں تو شاید سلطان اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔ سعدیہ خانم جیسی آہنی اعصاب رکھنے والی عورت کے لہجے پر کسی بھکاری کے لہجے کا گمان ہو رہا تھا۔ ماں کی محبت کا یہ زاویہ دیکھ کر کامران چونک اٹھا۔ ماں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ لوگ تو برسوں سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا اٹھا ہوا سر ان کے قدموں پر جھک جائے اور وہ رائے نعیم الدین ذیشان کے بیٹے کو زندگی کی چند سانسیں بخش دیں، وہ زندگی جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تہمت بن کر رہ گئی ہے۔
بیٹے اس طوفان کو کسی طرح گزر جانے دے۔ ماں نے درد بھرے لہجے میں التجا کی۔ اگر انہیں شہر دلی میں میری موجودگی گوارا نہیں تو میں تجھے لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ یکایک شجاع الدین کامران ہنسنے لگا، مگر اس کی بے اختیار ہنسی میں بڑی تلخیاں اور نفرتیں پوشیدہ تھیں۔ مادر گرامی، مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ جیسی صحیح العقیدہ خاتون بھی امیر تغرل کو میری زندگی کا مالک سمجھنے لگیں۔ سعدیہ خانم بیٹے کے اس طرز کلام پر حیران رہ گئی۔ امیر تغرل تو پھر غلام ہے، کیا سلطان غیاث الدین بلبن اس بات کا اعتبار رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے میری سانسوں کے شمار میں کسی قدر اضافہ کر دے؟ کیا آپ نے اسے خدا کا درجہ دے دیا ہے؟ سعدیہ خانم لرز کر رہ گئی۔ نہیں بیٹے، میری زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کا یہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ایک ظاہری تدبیر ہے، شاید خدا مجھ غمزدہ کی فریاد سن لے۔ مام، وہ آپ کی ہر چیخ سن رہا ہے اور ان چیخوں سے بھی باخبر ہے جو ابھی آپ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچی ہیں۔ موت کو اپنے قریب پا کر بھی شجاع الدین کامران بے مثال صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر میں کیا کروں میرے بچے؟ سعدیہ خانم نے مضطرب ہو کر، بے قرار بے چین ہو کر لوہے کی سلاخوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ کے بیٹے کی دنیا تو جہنم بن چکی، مگر مجھے اس دوزخ سے بچا لیجئے جس کی آگ ہمیشہ روشن رہے گی۔ کامران نے بے قرار ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کامران؟ سعدیہ خانم کے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اگر آپ امیر تغرل سے میری زندگی کی بھیک مانگنے گئیں تو میں دوبارہ آپ کا روشن چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ کامران نے رک رک کر کہا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور جو مسلمان مرتے وقت اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے اسے مکمل ہلاکت اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ سے درخواست گزار ہے کہ اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ سعدیہ خانم کامران کی شرط سن کر بے حال ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک سر جھکائے روتی رہی، پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، نہیں کامران، تو جہنم میں نہیں جائے گا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد امیر تغرل نے اپنے ایک معتمد خدمتگار کو شجاع الدین کامران کے پاس بھیجا اور سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنی شرط پیش کر دی۔ شجاع الدین کامران بڑے تحمل سے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر آنے والے شخص سے باوقار لہجے میں مخاطب ہوا، امیر تغرل کے یہاں تیری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کا پرانا خدمتگار ہوں۔ آنے والے نے تغرل کی غلامی پر فخر کرتے ہوئے کہا، میں ایک غلام سے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ میری توہین ہے۔ اچانک شجاع الدین کامران کے لہجے سے آگ برسنے لگی تھی۔ اپنے آقا تغرل سے کہو کہ وہ خود مجھ سے آ کر بات کرے۔ خدمتگار چلا گیا اور اس نے شجاع الدین کامران کی گستاخیوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ امیر تغرل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی تغرل کے نمک خواروں نے اپنے امیر کو زندان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ داروغہ زندان نے بڑے والہانہ انداز میں تغرل کا استقبال کرتے ہوئے کہا، امیر، آپ نے بے وقت یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ امیر تغرل نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ کامران کو داروغہ زندان کے ذریعے بلا کر تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر خود ہی اس طرف بڑھ گیا جہاں کامران اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ امیر تغرل کی چال میں بڑی تمکنت تھی اور چہرے پر غرور اور تکبر کے گہرے رنگ نمایاں تھے، مگر کم روشنی کے باعث کوئی آنکھ ان رنگوں کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا غلام اسی کج رفتاری کے ساتھ شجاع الدین کامران کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ دونوں کے درمیان مشکل سے 3 گز کا فاصلہ تھا۔ کامران نے امیر تغرل کو آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے قصداً اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ میں امیر تغرل ہوں۔ یکایک ایک بھاری اور کریہ آواز گونجی۔ مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ ہر انسان اپنی ضرورت سے مجبور ہے، شجاع الدین کامران نے بے نیازانہ کہا اور مڑ کر نہیں دیکھا۔
اگر فرما روائے ہند بھی یہاں آتا تو میں اس کا ممنون احسان نہ ہوتا۔ امیر تغرل کامران کے لہجے کی اس جارحیت سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ کسی خدمتگار کی نہیں، خود امیر تغرل کی توہین تھی۔ بلبن کا غلام اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا۔ کچھ بھی ہو، میں غلاموں سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کامران نے اسی انداز میں جواب دیا۔ راجپوت زادے نے براہ راست امیر تغرل کے نسب نامے پر ضرب لگائی تھی، مگر وہ اس طنز کو سمجھ نہیں سکا۔ میں خود تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ امیر تغرل کے لہجے کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تغرل، تو بھی اول و آخر غلام ہے۔ کامران کی گردن کج ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ مڑا۔ مجھ سے تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس کی اعلیٰ نسبی پر ساری دنیا گواہی دے۔ بہتر یہی ہے کہ واپس لوٹ جا اور شرفاء کو اتنا نہ چھیڑ کہ وہ اپنے خاندانی لب و لہجے سے بغاوت کر دیں۔ اگر تو میرے قدموں پر اپنا سر رکھ دے تو میں تیری دردناک موت کو خوشحال زندگی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ امیر تغرل کے دل و دماغ جل رہے تھے، لیکن وہ ہر قیمت پر کامران کو سرنگوں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے مرنے والے کو زندگی کا لالچ دے رہا تھا۔ یہ قدرت تو تیرے سلطان کو بھی حاصل نہیں، پھر تجھ جیسا بھکاری، تجھ جیسا فقیر مجھے کیا دے گا؟ شجاع الدین کامران کا لہجہ پہلے سے زیادہ زہرناک ہو گیا تھا۔ امیر تغرل کی خباثت بے نقاب ہو چکی تھی۔ میں نے تیری آنکھوں میں اپنی شریک حیات کے لیے ایک ایسا غلیظ رنگ دیکھا ہے جسے تیرے خون ہی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ امیر تغرل کی خباثت بے نقاب ہو چکی تھی۔ شجاع الدین کامران چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امیر تغرل یکا یک اس قدر پستی میں گر جائے گا۔ شجاع الدین کامران کو خاموش پا کر تغرل نے دوبارہ کہا، اگر تو یاسمین خانم کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور پھر میرے سامنے اپنے دریدہ دامن کو پھیلا دے تو عذابوں کا یہ سلسلہ طویل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیرے لیے کیف و نشاط میں ڈوبی ہوئی زندگی کے بے شمار دروازے کھل جائیں گے۔ امیر تغرل اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کرے۔ اس دوران شجاع الدین کامران اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پا چکا تھا۔ تیری آنکھیں غلیظ مٹی سے بنی ہیں تغرل، اس لیے تجھے میری آنکھوں میں بھی اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ ایوان شاہی کے ناپاک کیڑے، تو نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے پہلے ایک کم عمر دوشیزہ کی زندگی تباہ کی، بے غیرت باپ سے اس کی مجبور بیٹی کا سودا کیا، اور جب اس طرح بھی تجھے سکون نہیں ملا تو مجھے زنجیریں پہنا دیں۔ شجاع الدین کامران امیر تغرل کی عیار سیاست کے ایک ایک حربے سے واقف ہو چکا تھا، اور اس نے زندان کی دیواروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیا تھا۔ شجاع الدین کامران کی خواہش یہی تھی کہ وہ چپ چاپ دنیا سے گزر جائے، مگر امیر تغرل کی اس رقیق حرکت نے اس کے خون میں آگ لگا دی تھی۔ جب ہیلا گری کے تمام ہتھیار کند ہو گئے تو اپنی پاکیزہ بیوی کو ڈھال بنا لیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے بے حیا غلام، کیا یہی تیری مردانگی ہے کہ شرفاء کی آنکھوں میں اپنی ہوس اور خود غرضی کا عکس تلاش کرتا رہتا ہے؟ تجھ جیسے مردہ ضمیر کو کیا معلوم کہ یاسمین خانم کے لیے میری آنکھوں میں کیسا رنگ موجود ہے؟ شجاع الدین کامران اس قدر مشتعل ہو چکا تھا کہ اس نے کسی رعایت اور مصلحت سے کام نہیں لیا۔